بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ صحراؤں جنگلوں میں رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے ایک بہت بڑے گروہ کے سرگنا تھے۔ ناظرین، یہ اہم سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ جب بھی ڈاکو مال لوٹتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتے، تو آپ کو اگر کوئی چیز اچھی لگتی تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے اور باقی کا سارا سامان گروہ کے دوسرے ڈاکوؤں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر پر ہمیشہ ٹوپی اور ایک بڑی سی تسبیح اپنے گلے میں ڈال کر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بڑا قافلہ اس جنگل میں سے گزر رہا تھا جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی ڈاکو قافلوں کو لوٹتے تھے۔ یہ عام مشہور تھا کہ یہاں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو بھی یہ خوف تھا کہ ان کا قافلہ لوٹ لیا جائے گا اور سارا مال و زر چھن جائے گا۔ تو قافلے والوں نے سوچا کہ سارا مال نقدی لوٹ جائے، یہ بہتر نہیں ہوگا، ہم نقدی کہیں علیحدہ مخفی رکھ دیں۔ چنانچہ قافلہ والوں میں سے ایک آدمی نے ساری نقدی اکٹھی کی اور قریب ہی کہیں جنگل میں چھپانے کے لیے چلا گیا۔ وہ آدمی نقدی کو چھپانے کے لیے جگہ تلاش کرتے کرتے بیابان میں چلا گیا، تو اس نے وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ ایک خیمہ میں مسلح ڈال کر تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس آدمی نے بزرگ سے درخواست کی کہ میری امانت اپنے پاس رکھ لیں، تو اس بزرگ نے کہا کہ رکھ دیں۔ وہ آدمی اپنا مال و زر وہاں رکھ کر واپس قافلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قافلہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب کچھ ڈاکو لوٹ کر لے گئے ہیں، قافلہ لوٹا جا چکا تھا۔ تو اس نے اپنی باقی چیزیں جو چوروں سے بچ گئی تھیں وہ لیں اور دوبارہ جنگل میں خیمہ کی طرف لوٹ گیا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں وہی ڈاکو مال سرقہ یعنی لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ آدمی اپنے دل میں کہنے لگا، افسوس کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے ہاتھ سے ایک ڈاکو کو دے دیا۔ اس بزرگ نے جب اس آدمی کو دیکھا تو آواز دی کہ آؤ، کدھر آئے ہو؟ تو اس آدمی نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ جہاں تم نے رکھی تھی وہاں سے اٹھا لو۔ اس آدمی نے اپنا زر نقدی وہاں سے اٹھایا اور چلا گیا۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے کہا کہ کیوں دیا یہ مال اس کو؟ ہمیں اس قافلہ سے نقد کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ تو یہ بزرگ یعنی جو اصل میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے مجھ پر نیک گمان کیا تھا، مجھ پر اعتماد کیا تھا، یعنی مجھے اللہ کا نیک آدمی سمجھا تھا اور مجھے اللہ کے ساتھ نیک گمان ہے۔ میں نے اس کے گمان کو سچ ثابت کیا تاکہ اللہ تعالی میرے گمان کو سچ ثابت کر دے۔ اس کے بعد ڈاکوؤں نے ایک دوسرے قافلے کو لوٹا، وہاں سے ان کو بہت مال ملا۔ تو ڈاکوؤں نے سوچا کہ چلو آج کہیں سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ ایک خاص سرائے میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ چنانچہ قافلہ والوں میں سے کسی نے ان کو پہچان لیا جن کو لوٹا ہوا تھا۔ اس قافلہ والے آدمی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی سردار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا سردار ہے۔ اس نے سردار کا پتہ پوچھا تو ڈاکوؤں نے بتایا کہ وہ اس وقت دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ نفل پڑھتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم اکیلے کھانا کھاتے ہو کیا؟ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ نہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ روزہ رکھتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ رمضان نہیں ہے۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ حیران رہ گیا۔ تو وہ آدمی ڈاکوؤں کے سردار کے پاس چلا گیا، یعنی حضرت شیخ بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک ایک ڈاکو ہی تھے، تو وہ آدمی آپ کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ جناب، نماز روزہ کے ساتھ ساتھ رازدانی یہ کون سا طریقہ سنت ہے؟ اس پر فضیل بن ایاز نے پوچھا کہ آیا تو قرآن جانتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تو فضیل بن ایاز نے کہا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے
کہ جس کا مفہوم ہے کہ اور جنہوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا تو انہوں نے ملا دیا نیک عمل کو ساتھ اپنے، تو وہ آدمی فضیل بن عیاض کی زبان سے یہ آیت سن کر متحیر ہو گیا، یعنی اس آدمی نے کہا کہ تم بہت عجیب آدمی ہو، اور واپس چلا گیا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں، ساتھ میں بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کو علم ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔